اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد ماں کے سوا سارے رشتوں نے اسے دھوکہ دیا اور وہ معاشرے سے بغاوت پر اتر آئی۔ مسلمان ہونے کے باوجود جس نے اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کی کتاب تو پڑھی مگر کبھی سمجھا نہیں، لیکن جب اس نے اپنے مذہب کو سمجھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ پاکستانی مصنفہ ہیں نمرہ احمد، جن کی یہ ناول ہے مصحف، جس کی سٹوری میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی ہی جا رہی تھی، صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینس میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا، چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لینے میں ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی، ہمیشہ نگاہ چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل اس سے وہ اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا اندیشہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کے وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالش بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری؟ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے، یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے ہی لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟
وہ تجسس سے اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہوام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی، اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معزز خواہانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل؟ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ شجدر ہی تو رہ گئی تھی، یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی، روڈ پکڑ کر اوپر چڑھنے۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی سیونت کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرہا کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کی نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی اور اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آقا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ۔ ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے اندر انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ، تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی، کیونکہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی مہتاب باہر آئیں۔ محمل، وہ گرجیں تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم؟ آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرہ بھر بھی احساس ہے کہ آقا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئیں۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پہ پڑ گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی خاموش ہو گئیں۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی
بے ضرر سی ماں جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا۔ سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیواروں پہ فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چاچی کے چھوٹے معاذ اور معیز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلے بھی نا، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری یہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سے سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی ان کا دہکا دیتا تھا۔ وہ بلے شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اس لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پہ ڈالی۔ جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ مفلر کی طرح، ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پہ گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑاہی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑی تو نگٹس رکھے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئیں۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کر نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔ آپ برا مت مانے بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نگاہی محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئیں۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھیں، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پہ۔ وہ مصروف سی ایک ایک کر کے نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستینیں موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ مجھے پتا ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر مجھے پتا ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب، تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہیں، ندا یا سائمہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔
فضا چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھیں، بلکہ اتنی میٹھی تھیں کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتیں تو وہاں کانٹے اگاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی ہیں کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے تھے جو اب کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا چلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھچک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی سب کو ایک ایک چیز یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب تائی ان کی تعریف تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے وہ طعنے ملتے کہ اس سارے قضیہ سے بچنے کو محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کو غلطی نہ کی تھی۔ مگر فضا چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ وہ نہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکتی تھی، وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی اماں کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہ پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑے واپس چلی گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحہ بھر کو اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا، حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھیں۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا، اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتیں۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائزہ کے لیے بھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہیں، تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنانے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اطراحت کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھیں، ورنہ حنان تو بمشکل FA کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا، نہ ہی کوئی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ نالائق، نکما، FM میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی، ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ کر اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل، یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی، وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی طرح متوجہ تھیں۔
کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھر پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا، اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہل گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں تھکتی کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کرا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی، جی بھابھی بس شروع کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں، بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگیں۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویائی ہوئی۔ پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر؟ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک ٹائم پہ یہ دیگچے بھر بھر کے آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیکھتے ایک وقت کھانے میں ختم ہو جاتے تھے۔ اس نے تو کبھی اس پہلو سے یہ سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھیں۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا، اور یہ آقا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے۔ یہ آقا ابراہیم کا گھر، آقا ہاؤس، 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آقا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پہ فضا چاچی نے، اور سب سے اوپری منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر اسٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھیں، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے شعور کی منزلیں پار کیں تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں نہ تھیں۔ لیکن اس زبان چلانے کی باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب سے اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھیں، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یقظاً اس لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑی گئی اور گھر میں بھونچال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائیں مسرت کو، ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھیں تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپے اس ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی، جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا
تو شروع میں سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فقرہ کہ ٹھیک ہے آج یکم تاریخ ہے، لائیے آقا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ اس سوچ سے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آقا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے، مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی دہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونے چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے، بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی رو اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی، میرا بیٹا۔ تو آقا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا، اور اگر یہ جو دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا، محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی، اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رہتی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹرنگنگ بھی کروایا کرتی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے تھے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کی سدرا کی نسبت بہتر تھا۔ فضا چاچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اس سے قدرے ممتاز بناتی تھیں، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے میں سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کا کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آقا جان کی سفارش تھی۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر اجلس میں سب کو مخاطب کیا، رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے
کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، عربی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کرا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزام ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آقا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنی چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور فضا چچی بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ